بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اس پر آپ نے تو جو کہنا ہے وہ بھی کچھ دیر میں آپ تو اس پر اپنا تبصرہ فرمائیں گے. اتنی نازیبا گفتگو اور اتنی نازیبا زبان جو ہے وہ امریکہ کا صدر استعمال کر رہا ہے کہ ان کا اپنا میڈیا اس کو بیپ کے بغیر نہیں چلا سکتا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی اس کا ٹویٹ دکھا رہے ہیں یہ امینڈڈ ورژن ہے. جو اوریجنل ورژن تھا جو اس کے اندر زبان استعمال کی گئی تھی وہ دیکھ کے انسان کو پڑھتے ہوئے بھی شرم آئے گی. اس کے اوپر میں تبصرہ ذرا تھوڑا سا بعد میں کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال سے اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے ذرا اس کی تھوڑی سی بالکل وجہ کیا ہے اس فرسٹریشن کی. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی تمام تر کرتوتوں کی وجہ سے اپنے تمام تر فیصلوں کی وجہ سے ٹرمپ کی صورت میں ہٹلر 2 پیدا ہو گیا ہے. لیکن ہٹلر 2 اور ہٹلر 1 میں ایک فرق بنیادی طور پہ ہے کہ اس ہٹلر کی لب و لہجہ سخت تھا, اس نے دنیا کو جنگ سے دوچار کیا تھا, لیکن اس کی زبان غلیظ نہیں تھی. غالباً اس کا خون بہتر تھا ٹرمپ سے. اینی وے اس کو یہاں چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کے اوپر ہم آئیں گے ترتیب سے کہ اس کی اپنی قوم, اس کی اپنی پارٹی کے لوگ اور اس کے سینیٹرز کیا کہہ رہے ہیں, تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا جس طرح وہ ہندو مذہب میں ایک تھیوری ہے نا کہ ڈارون تھیوری جس کو کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا دوسرا جنم ہے, یہ میرے خیال سے ٹرمپ کی صورت میں ہٹلر کا دوسرا جنم ہے. اور یہ یاد رہے کہ ہٹلر واز اے کرسچن اور یہودیوں کے ساتھ کسی مسلمان نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا. ہولوکاسٹ واز کنڈکٹڈ اینڈ کیریڈ آؤٹ بائی دا کرسچنس. اور آج ٹرمپ امریکہ کو جہاں لے کے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اب لفظ صہیونی لگنے لگ گیا ہے. امریکہ صہیونی ریاست ہے اور ٹرمپ صہیونی لیڈر ہے, جسٹ بیکاز ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ دیٹ انادر صہیونی لیڈر کالڈ نیتنیاہو از آسکنگ ہم ٹو ڈو. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ دنیا کے لیے جو خطرہ ہے سو ہے, لیکن ٹرمپ خود اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور یہ بات بھی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں, بعد میں اس کو الیبریٹ بھی کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے نا امریکہ کو آئسولیشن کا شکار کر دیا ہے. 2 بڑی آئسولیشن اس عہد میں ہم نے دیکھی ہیں, بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ ریسنٹ منتھس میں ہم نے دیکھی ہیں. ایک آئسولیشن ہندوستان کی ہوئی جو ماما بنتا تھا پوری دنیا کا, اور اس کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کو وہ جب چاہے گا یکو تنہا کر کے اور ذلیل و خوار کر دے گا. آج خود ذلت کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے, اس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہے. یہی کچھ ٹرمپ نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے. امریکہ کے یورپی اتحادی جو اس کی قوت تھے, نیٹو تو سمبولک ایک آئیکونک نام تھا لیکن اس کی قوت تو یورپ تھا. اس کے لیڈران نے کیا کیا ہے ٹرمپ کے ساتھ اس کی ان کرتوتوں کی وجہ سے الیبوریٹ کرنے بیٹھیں گے تو پورے پروگرام کا وقت گزر جائے گا. چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ برطانیہ ہے, چاہے وہ آسٹریلیا ہے, چاہے وہ کینیڈا ہے, چاہے وہ اسپین ہے. Keep taking the names. They all have said thank you very much, good knowing you, we are not with you in this war. فرانس نے اور برطانیہ تو جس لب و لہجے میں کہا ہے وہ ان کی نقلیں اتارتے ہوئے عورتوں کی طرح کوسنے پر آ گئے تھے ان کو, وہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ نیٹو واز اے آئیکن کہ امریکہ ود نیٹو واز دا ملٹری مائٹ آف دا ورلڈ. غلط فہمی ہے ان کو کہ نیٹو کو اگر وہ چھوڑ دیں گے تو وہ پھر اتنی ہی طاقت کا سمبل رہیں گے. بالکل ایسا نہیں ہوگا, اور اس لیے نہیں ہوگا کہ اب ان کے جو اتحادی تھے, یورپ کو چھوڑ دیجئے, اس طرف آ جائیے ذرا, خاص طور سے خلیج میں آ جائیے, وہ اتحادی بھی اب مشرق کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا. میرا اشارہ سمجھ رہی ہے نا؟ بالکل. تو اس نے سب سے بڑا نقصان امریکہ کا یہ کیا ہے کہ اس کو آئسولیشن کا شکار کر دیا ہے. تھوڑی سی گفتگو میرے خیال سے میں اپنی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے, یہ جو ورژن ہم دیکھ رہے ہیں یہ امینڈڈ ورژن ہے. اوریجنل ورژن اس سے بھی بدترین ہے. اس میں ماں کی گالی سے لے کے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے. وہ تو سوشل میڈیا چونکہ ان کے اختیار میں ہے, ان کا اپنا میڈیا تو خیر ہے ہی ٹوٹلی سبورسیو. جو چند بڑے بڑے آئیکن میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان سب کو کہتا ہے فیک نیوز فیک نیوز فیک نیوز. جس میں CNN ہے, جس میں واشنگٹن پوسٹ ہے, جس میں نیو یارک ٹائم ہے. یہ بڑے نام ہیں دنیا میں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایک اور کام کیا ہے. ویسے تو یہ امریکہ کی روایت ہے, 8 سال تک عراق کو ایران کے خلاف جنگ کروانے کے بعد اسی امریکہ نے صدام حسین کا جو حال کیا کہ اس کو پھانسی کے تختے تک لے گئے. کوئی 2 رائے ہیں اس کے بارے میں؟ اسی امریکہ نے جس ذوالفقار علی بھٹو کو کہتے تھے کہ ہی از این امریکن بوائے, اس کو پھانسی کے پندے پر اس لیے چڑھا دیا کہ اس نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پر سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ ہے روایت امریکہ کی. کیا
اس سے ہماری خلیجی ریاستوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل کہ یہ امریکہ صرف ٹیشو پیپر کی طرح سے، لفظ تو میں کوئی دوسرا استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن یہ میرے پروڈیوسر صاحب جو ہیں اخلاقیات کے ماسٹرز کیا ہوا انہوں نے، ان کا مت استعمال کیجئے، لیکن ٹیشو پیپر کی طرح سے استعمال کرتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں جناب۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت میں ایک چیز کامن ہے، تینوں مسلمانوں کے دشمن ہیں، تینوں کے ہاتھوں پر مسلمانوں کا خون ہے، تینوں کے ہونٹ جو ہیں اس خون سے رنگین ہیں، اور تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر معاملے میں کولیبریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس لیے ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کسی مسلمان کے دوست ہوں گے، یہ بات میں دنیا کے دیگر ممالک کے لیے نہیں کہہ رہا، بالکل میں سبھی کے لیے کہہ رہا ہوں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان تینوں چیزوں میں اور ایک چیز کامن ہے، تینوں لگتا ہے گندے خون کی پیداوار ہیں، ان کو لاولد ہیں، میرے خیال سے ان کو اپنی ولدیت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ زبان میں استعمال کرنے پر مجبور ہوا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے پریزیڈنٹ کی زبان دیکھ کے، میرے خیال سے اسی کی زبان میں گفتگو اس کے بارے میں کرنے میں مجھے تو کوئی خرابی نہیں لگتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر میری اپنی لیمیٹیشنز نہ ہوں، میرے اپنے اخلاق کے کچھ تقاضے نہ ہوں، تو میں اس سے بدتر زبان میں بات کرتا اس سے which he deserves، ٹھیک ہے جی۔ آگے جناب یہ ہے کہ who is Trump to run the world؟ ایک شخص پوری دنیا کا نظام نہیں چلا سکتا، وہ صرف اللہ کی ذات کو یہ اختیار حاصل ہے۔ وہ جو خلیجی ریاستوں کا نظام چلانا چاہتا ہے، وہ جو مشرق وسطیٰ کو اپنے اشاروں پر چلانا چاہتا ہے، وہ جو یورپ سے اپنی ہر مرضی منوانا چاہتا ہے، who he think he is؟ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ٹرمپ صاحب نے ہمارے لیڈروں کی بڑی تعریف کی ہوئی ہے، اس میں پازیٹیوزم بھی ہے، اس میں نیگیٹیوزم بھی ہے۔ پازیٹیوزم یہ ہے کہ چلیے ایک طرح سے جب وہ ناراض تھے ہندوستان سے تو ہم ان کو عزیز ہو گئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ہمارے آرمی چیف ان کے بہت ہوئے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے جو اب تجویز گئی ہے امن کی، اس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل کا، اور اس کی بھی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی ذات کا انفلوئنس ٹرمپ پر اتنا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات سیدھے راستے پہ چڑھتی دکھائی دے رہی۔ بخاری صاحب، جس طرح کی ٹرمپ زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہارے ہوئے شخص کی فرسٹریشن کے علاوہ کچھ اور اس کا میننگ ڈرائیو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہارا ہوا جواری جو ہے وہ ٹھیک آپ نے بالکل کہا، وہ نوبت بھی آنے والی ہے، کیونکہ جو مار پڑنے والی ہے اس کو اس جنگ میں، اس کے بعد ایک ہارے ہوئے جواری والی صورت ہوگی، لیکن بنیادی طور پر اخلاق سے آ رہی ہیں وہ۔ ایک تو ہے نا کہ آپ کو ہار ہے، آپ اس میں مایوس ہو گئے ہیں، آپ کی لب و لہجے میں تھوڑی سی تلخی آ گئی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خون کے اثرات ہوتے ہیں آپ کی زبان کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک۔ اب آ جائیں ذرا ان کے بارے میں، اس زب و لہجے کو استعمال کرنے اور اس زبان کے انتخاب کرنے کے بارے میں ان کے اپنے ملک کے اندر سے کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے غلیظ زبان اور لب و لہجے پر ملک کے اندر شدید تنقید ہو رہی ہے، حتیٰ کہ CNN نے ان کا پیغام نشر کرنے سے پہلے پیرنٹس کی وارننگ، جو جس کو کہتے ہیں پیرنٹس گائیڈنس، اس کا اعلان کیا کہ بچوں کو یہ زبان نہ دیکھنے دیں جو یہ استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ لک ایٹ دا ورسٹ کیس سیناریو، مجھے بتائیے اس سے بدتر کوئی بات اور ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب۔ دوسری بات یہ ہے، سینیٹر برنی سینڈرز کہتے ہیں ٹرمپ کا دماغی توازن درست نہیں ہے، اور جو ٹرمپ نے کہا کہ وہ خطرناک اور ذہنی طور پر غیر متوازی جو باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ ذہنی طور پر ایک بیمار اور ایک غیر متوازن فرد کی باتیں ہیں۔ کانگریس کو اب کام کرنا ہوگا اور اس جنگ کو ختم کرنا ہوگا۔ ایک ٹرمپ کی اپنی ہی پارٹی کے رہنما اور سابق رکن کانگریس مارجوری ٹیلر گرین نے ٹرمپ کے حالیہ بیانات کو پاگل پن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، اور ایسی غلیظ پوسٹ ایسٹر کی صبح کو کی ہے انہوں نے، جو کرسچنز کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے مل کر اسرائیل کی طرح امریکہ کو بھی صہیونی ریاست میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس پر ٹیلر گرین نے کہا کہ وہ جو خود کو عیسائی کہتے ہیں انہیں خدا سے معافی مانگنی چاہیے اور ٹرمپ کی حمایت ترک کر دینی چاہیے۔ ذرا اٹھنے والی آوازوں کا ذرا لیول دیکھتے جائیے۔ دوسری بات، ایران کے حوالے سے کئی دہائیوں سے اس کے ایٹمی پروگرام پر ایک ہی موقف دہرایا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ایٹمی ہتھیار بنا لے گا، مگر اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ امریکہ کے اندر کی آوازیں ہیں۔ سینیٹر چک شومر کہتے ہیں
جبکہ لوگ ایسٹر بنا رہے تھے، ٹرمپ سوشل میڈیا پر بے قرار پاگل کی طرح بکواس کر رہے تھے. لفظوں کا انتخاب دیکھیے اپنے ملک کے صدر کے لیے. تو پھر ہمیں تو ویسے جنرل امنسٹی ہونی چاہیے ہمیں. اچھا جی، سینیٹر کرس مرفی کہتے ہیں کہ اگر میں کابینہ میں ہوتا تو میں 25ویں ترمیم کی بات کرتا اور قانون دانوں سے کہتا کہ اس کا نفاذ کریں، جس کے تحت امریکی نائب صدر جو ہے وہ صدر کا منصب سنبھال لیتا ہے. ویری امپورٹنٹ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. امپیچ کیے بغیر دس از اندر وے ٹو ریموو اے پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. خیر صاحب، اس کے پریکٹیکلٹی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اس حوالے سے خبریں تو آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیمار ہیں ذہنی طور پر، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان کا علاج بھی چل رہا ہے. تو کیا کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے پھر جے ڈی وینس کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اختلاف بھی ہے ایران جنگ کو لے کر، تو کابینہ کے اندر سے جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بات چیت نکلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹایا جائے؟ مختصراً ہم اگر یہ ساری گفتگو تھوڑی سی رہ گئی ہے، یہ سم اپ کر کے پھر اس کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ کا سوال بہت اہم ہے. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹ کانگریس میں گریگری میکس نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی غلیظ اور بے ربط زبان امریکہ کی ساکھ کو کمزور کرنے اور سفارتکاری کے پروسیس کو مشکل ترین بناتی جا رہی ہے. جی. ڈیموکریٹ سینیٹر ایڈورڈ مارکی کہتے ہیں کہ دھمکی میں زبان آبنائے حرمس نہیں کھلوا سکتی، لہٰذا ایران سے مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے. بالکل. سینیٹر کرس مرفی نے ٹرمپ کے اقدامات کو واضح جنگی جرم قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ ٹرمپ کی جماعت اسے روکے اور دعویٰ کرائے کہ شہری تنصیبات پر حملہ کرنا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. سینیٹر ایلیسا سلاٹکن نے کہا ٹرمپ امریکی فوجیوں کو قانونی اور جانی خطرات میں ڈال رہے ہیں کیونکہ شہریوں کو نشانہ بنانا غیر ذمہ دارانہ اور غلط ہے. ٹرمپ کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہو گیا ہے. یہ جناب میں نے گفتگو کوئی اپنے پاس سے نہیں کی ہے، یہ سارے اہم لوگ ہیں امریکہ کے، یہ امریکہ کی آوازیں ہیں، امریکہ کے نظام کا حصہ ہیں. اور ابھی تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ فوج کے اندر کس قسم کے اختلافات ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو سب سے بڑا عہدہ ہے اس کے ساتھ 2 اور جرنیلوں کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں، اور کس طریقے سے وہ ہیکسٹ جو ہے وہ اپنی جو صہیونی مائنڈ سیٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کس طرح دوسرے جرنیلوں کا دشمن ہوا ہے، اس کے اوپر بات ہم بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں جناب، آگے چلتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب دھمکیاں کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ نہ ہوا تو پورے ایران کو تباہ کیا جا سکتا ہے. بھئی اور کیا کر لیں گے آپ؟ جو کچھ کرنا تھا آپ کر تو لیا آپ نے، کرتے رہیں گے. ایران نے یہ بھی سسٹین کر لیا، آپ مزید کرتے رہیں گے، وہ سسٹین کرتا جائے گا. جب آپ میری طرف دیکھیں، جب آپ وار ہارڈنڈ ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ کو نہ بم ڈراتا ہے نہ ایٹم بم ڈراتا ہے، پھر آپ ڈرتے نہیں ہیں. اور جس قوم کا ڈر نکل جائے اس کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ دنیا کی کسی بھی قوت کے لیے آسان نہیں ہے. دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ ابنائے حرمس نہ کھولا گیا تو سنگین نتائج کے لیے ایران تیار رہے، زندگی جہنم کر دیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یونائٹڈ نیشن سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ہیومن رائٹ کمیشن سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے جو ہیومن رائٹس کے مامے بنتے ہیں کہ ایک شخص امریکہ کا صدر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لب و لہجہ استعمال کر رہا ہے، اس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے جس کی دنیا کے کسی قانون میں اجازت نہیں ہے. کسی نے نوٹس لیا؟ کیا یونائٹڈ نیشن اس کے بارے میں کسی ایک نے کہا ہے وہاں پہنچیں گے کہ وہ لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن تو زندہ ہی نہیں ہے، وہ تو ایک مردہ قبر کا نام ہے یونائٹڈ نیشن. ٹھیک. کہنے کا مطلب یہ ہے اے مین از تھریٹننگ اے سویلائزیشن، ناٹ این انڈیویجول، ناٹ اے اسمال پیس آف لینڈ، اے ہول سویلائزیشن which has a history of centuries کہ I will eliminate you، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب کل کی ڈیڈ لائن ہے، کل کہا گیا کہ منگل کو وہ پاور پلانٹس پر بھی حملہ کریں گے اور کل برج ڈے ہوگا، یعنی ایران کے برجز کو تباہ کیا جائے گا. پلانٹس ڈے اینڈ برج ڈے دو، اس نے کہا سارے کیمیکل اور پیٹرو کیمیکل پلانٹ اڑا دیں گے اور سارے برج اڑا. آپ مجھے بتائیے جناب یہ دنیا کے کہاں ہوتا ہے؟ کون سے وار چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سویلین پاپولیشن کو نشانہ بنائیں، آپ سویلین کی جو عمارتیں ہیں اس کو نشانہ بنائیں؟ ہے کہیں اجازت اس کی؟ اور ایک شخص انتہائی ڈھٹائی سے بے غیرتوں کی طرح سے ایک قوم کو اور اس کے عوام کو جو ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل. بخاری صاحب جو ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن کا عالم ہے اور مذاکرات کی وہ بات بھی کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مثبت پیش رفت ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان فرسٹریشن اب ان کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو مذاکرات ہو جائیں، وہ اس سے نکل جائیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے کہتے ہیں نا وہ کسی کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کے اندر چلا جائے نا تو وہ پھر الٹیاں کرتا ہے. اور جس وقت اس طرح کا وار مونگر
جو لیڈر ہو اس کے اندر سے صحیح بات نکل آتی ہے. انہوں نے آخری دھمکی میں کہا ہے کہ ایران معاہدے پر راضی نہ ہوا تو سب کچھ تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ تیل کے کنووں پہ قبضہ یہ ہے اصل. امریکہ کو کوئی ہمدردی نہیں ہے اسرائیل سے, ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے کسی اور سے, ان کو ہمدردی ہے صرف اب دکاندار ہے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں از اے بلڈی شاپ کیپر, وہ دکاندار ہے نا, تو اس نے کہا میں تیل پہ قبضہ کر لوں گا. یہ ہے وہ اصل بات جو بہت پرانا ایجنڈا ہے, جس کے لیے اسرائیل کو عرب لینڈ کے ہارٹ میں کریٹ کیا گیا تھا, جس کے ذریعے آج تک پچھلی 7-8 دہائیوں سے بلیڈ کرایا جا رہا ہے اس پورے خطے کو. وہ ان کے منہ پر آ گئی ہے بات کہ تیل پہ قبضہ کرنا ہے. اب یہ کوئی کرنے دے گا یا نہیں دے گا, حالات ایسے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, یہ تو دیکھنے کی بات ہے. اب آ جائیں آپ کے سوال پہ. آپ نے کہا کہ جی کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کافی عرصے کے بعد, کئی ہفتوں کے بعد, ایک پاکستان کا انیشیٹو جو ہے, جس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر 3 فارن منسٹرز بھی آئے تھے. پھر آپ کو یاد ہے ہمارے فارن منسٹر اور پرائم منسٹر جو ہیں چائنا گئے تھے. پھر آپ کو یاد ہے چائنا سے ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا جس میں 5 پوائنٹس تھے. تو ایک ہیکٹک ایکٹیویٹی جو ہے وہ تو چل رہی ہے, اور اب ہمارے پاس کنفرمڈ رپورٹس ہیں یہ کہ جو جے ڈی وائنس ہیں وہ ہمارے فیلڈ مارشل کے ساتھ رابطے میں بھی رہے ہیں تسلسل کے ساتھ. تو پاکستان کا انیشیٹو جو ہے وہ ایک پریکٹیکل شکل اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے حوالے سے اور اس کو اب اسلام آباد کارڈ کا نام بھی دیا جا رہا ہے اس کو, اور رائٹر جو انٹرنیشنل ایک نیوز ایجنسی ہے اس نے اس کو ٹرم کیا ہے ایز اسلام آباد کارڈ. تو پریسٹیج تو پاکستان کی جائے گی. وہ صحیح سلگ رہی ہے نا ان کی, وہ سب کی وہ جو ہندوستان کی لیڈرشپ ہے ان کو جو رول اٹھتے ہیں وہ صحیح اٹھ رہے ہیں نا, کہ پاکستان کا ڈپلومیٹ جو ہے کہیں سے کہیں جا رہا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مار رہے ہیں صبح سے شام. بالکل بخاری صاحب, پاکستان کا ڈپلومیٹک قد آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت زیادہ بلند ہوتا جا رہا ہے, اور اسلام آباد اکارڈز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے.